شریک حیات صرف خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن پیس تو لا سکتے ہیں لیکن گھر بسا نہیں سکتے۔ شریک حیات کا نیک سیرت، دیندار، با پردہ، حیادار ہونا لازمی ہے۔ روٹھنا منانا۔ بیوی کا روٹھنا سنت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور بیوی کو منانا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بیوی کا ساتھ۔ زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اپنے میٹھے بول، وفاداری اور اپنائیت کے احساس سے شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے۔ شوہر اور بیوی۔ ہم ایسے معاشرے سے ہیں کہ اگر عورت اپنے شوہر کا دل جیت لے تو اس پر سب سے پہلا الزام جادو کا لگتا ہے۔ عورت اور مرد۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پہ حکومت کرے، اور نہ ہی اس کے پاؤں سے بنایا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ مرد کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ بیوی کی گواہی۔ اپنی بیوی کو راضی اور خوش رکھو، کیونکہ قیامت کے دن وہ تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ سمجھدار بیوی۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں خامند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خامند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ عورت کا امتحان۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ شوہر کے بغیر گھر۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ شوہر کا بازو۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس کو شوہر کا بازو تکیے کے طور پر میسر ہو۔ بیوی کی ضد۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ بیوی کی ناراضگی۔ بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے مگر شوہر سے محبت کرنا، فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ طاقتور عورت۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ پاکیزہ بیوی۔ جو خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو ایک درجہ کم سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ماں کی صورت میں 3 درجے بلندی عطا فرماتا ہے۔ خوش نصیب بیوی۔ وہ بیوی بہت خوش نصیب ہوتی ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہے۔ بیوی کا تحفہ۔ سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کا وقت، اس کی توجہ اور اس کا پیار ہے۔ بیوی سے پیار۔ بیوی سے محبت کرنا عیب والی یا شرمانے والی بات نہیں۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرنے یا پیار والا نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائیں، کیونکہ بیوی سے ہنسی مزاح یا پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے، اور اس طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ۔ ام المومنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بہت پیار محبت سے پیش آتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ کھانا کھانے سے پہلے میرے منہ میں نوالا ڈالتے، پھر خود کھاتے تھے۔ پانی پیتے تو پہلے مجھے پلاتے، پھر خود اسی جگہ سے پانی پیتے جہاں سے میں پیتی تھی۔ اسی طرح میں بھی انہیں اپنے ہاتھ سے کھلاتی اور پانی پلاتی، پھر خود کھاتی تھی۔ ایک دفعہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کا جھوٹا کھانا پینا اور ایک دوسرے کی طرف پیار کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ ہم سفر کی اہمیت۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو، قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ مرد کی محبت۔ عورت کبھی سمجھ نہیں سکتی، مرد تو اپنی پسندیدہ عورت کو چھونے والی ہواؤں کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ نامحرم کی محبت۔ میں دوسروں کو درس دینے والا لڑکا، خود ایک نامحرم کی محبت میں تباہ ہو چکا ہوں۔
وفادار مرد۔ ایک وفادار مرد کبھی بھی عورت کو ملنے کا نہیں کہے گا، چاہے وہ پبلک پلیس پر ہی ہو۔ وہ ان لفظوں میں بات مکمل کر دے گا کہ مجھے آپ کی عزت زیادہ عزیز ہے۔ مرد اور عورت کی دوستی۔ قرآن پاک میں مرد اور عورت کی دوستی کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے، لیکن اس سے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو۔ بیوی۔ بیوی کو عزت دینے والے مرد غلام نہیں ہوتے، بلکہ عظیم ماں کے فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں، جس نے اپنی اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھائی ہوتی ہے۔ شادی میں لڑکی کی پسند۔ ہم میں سے اکثر والدین لڑکی کی شادی میں اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اس کو اپنی بیٹی کا ہاتھ کبھی نہیں دیں گے جو ان کی بیٹی کے لیے اپنی چمڑی بیچنے کو تیار ہو، بلکہ والدین اپنی مرضی کا لڑکا ڈھونڈیں گے اور پھر درباروں پر جا کر دعائیں مانگیں گے کہ یا اللہ ہمارے داماد کو ہماری بیٹی سے پیار ہو جائے۔ سنو گڑیا، دوپٹہ تمہاری حیا، عزت اور زینت ہے۔ یہ سر پہ اچھا لگتا ہے، گلے میں نہیں، اور زینت کے لیے اسے گلے میں نہ لٹکائیں، کیونکہ تمہاری زینت اور خوبصورتی تب بڑھ جائے گی جب تم اسے حیا سمجھ کر سر پر لوگی۔ با پردہ بیٹیاں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین اولاد با پردہ بیٹیاں ہیں۔ ماں کا کمرہ۔ گھر میں چاہے 10 کمرے ہوں، لیکن سب سے زیادہ رش اس کمرے میں ہوتا ہے جس میں ماں ہوتی ہے۔ بے عزتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انسان نے جو کچھ جوانی میں کیا ہوتا ہے، عمر کے آخری حصے میں وہ اس پر ضرور پلٹایا جاتا ہے اگر اس نے توبہ نہ کی ہو۔ محبت۔ اگر کوئی شخص آپ سے محبت کر ہی بیٹھا ہے تو اس کو رلانے سے گریز کریں، کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ قطرہ قطرہ کر کے آپ کی محبت بہتی ہے۔ جھوٹی محبت۔ رات پہلی بار میں نے اپنے لیے دعا کی کہ میرا دل پتھر کا ہو جائے تاکہ میں کبھی کسی کی جھوٹی محبت پر یقین نہ کر سکوں۔ من پسند شخص۔ ایک ڈپریسڈ انسان کے لیے ہر نصیحت اور تسلی بیکار ہے۔ اگر کوئی چیز سہارا دے سکتی ہے تو وہ ہے من پسند شخص کا اس کے ساتھ رہنا۔ بھاگ کر شادی۔ اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ جوانی میں شادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ باپ۔ باپ اولاد کے لیے وہاں تک ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم۔ ہم نوکری کی لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جنت کے لالچ میں قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ 3 کام اللہ کو پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ 3 اصول۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جس سے تم چاہتے ہو، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ اللہ سے رشتہ۔ اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ رب۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور و رحیم ہے؟ تھک گئے ہو؟ دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ نکاح۔ لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ بیوی کی ضد۔
بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ بیوی کا اعتماد۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ میاں بیوی۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ اپنے شوہر کو دیتی ہے۔ بیوی۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے۔ شوہر اور بیوی۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ نیک بیوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ بیوی کا تحفہ۔ سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کا وقت، اس کی توجہ اور اس کا پیار ہے۔ مرد کی خوبصورتی۔ ایک مرد کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ قرآن پاک۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن کو گلے لگا لینا۔ قرآن کہتا ہے، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ عورت اور مرد کے معنی: عقل مند، وفادار، رازدار، تابع دار، مضبوط، روزی کمانے والا، دلیر۔